अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं जन्नत जमशेद। प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं मखसूस नशिस्तों के मामले के उलझने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने सलमान अकरम राजा की विसातत से आर्टिकल 1843 की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। दरख्वास्त में विफाक और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की फहरिस्तें इलेक्शन कमीशन में जमा करवा चुकी है। 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से तरमीमी एक्ट को कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए अपील की है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों को अलॉट करने से रोका जाए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम की मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलॉट करने का हुक्म दिया जाए। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर करके ऐवान सदर को इरसाल कर दिया है। इलेक्शन तरमीमी एक्ट मंजूरी के बाद आज़ाद रुकन असम्बली मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। मुजवज़ा मुद्दत के अंदर फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के 12 जुलाई के खिलाफ नजरसानी अपील पहले ही दायर कर रखी है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कहना है कि आइन और कानून वाज़ेह है कि फ्लोर क्रॉसिंग नहीं हो सकती है। आपने ये तमाम तर मामले को देखा, जबकि अता तारर ने आज इस हवाले से बात की है। उनका क्या कहना था, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। रूल्स ये कहते हैं कि आपने 3 दिन के अंदर कोई पार्टी ज्वाइन कर, तो आपने हल्फनामा दे दिया कि मैं फलां पार्टी का रुकन हूं, तो क्या वो हल्फनामा कैंसिल हो सकता है? क्या कौमी असम्बली का कोई रुकन हल्फ उठा ले, उसकी रुकनीत ख़त्म करके हल्फ ख़त्म करके क्या बाकी प्रोसेस को छोड़ के नए मेंबरान को फ्लोर क्रॉसिंग करवा के कोई नई पार्टी ज्वाइन करवाई जा सकती है? तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और हसीना वाजिद की हुकूमत में कुछ चीज़ें कॉमन हैं। वो बैरूनी मदद मांग रहे थे, ये भी बैरूनी मदद मांगते रहे हैं। उन्होंने भी अपने मुल्क में एक ऐसी करप्शन की जो 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना से बिल्कुल उसकी बड़ी मुमासलत है। शेख मुजीब को हीरो मानते थे, एक स्टैचू गिरने से आपने अपना ईमान बदल लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर कानून एडवोकेट आबिद साकी साहब मौजूद हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि आप इस मामले पर क्या कमेंट करेंगे? कल सरदार उवैस साहब से जब बात हुई इस बारे में, तो उनका कहना था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, लेकिन अब जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन ने भी नजरसानी अपील दायर करने का फैसला कर लिया है, नून लीग पहले ही कर चुकी है। तो आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों से मुस्तफीद हो सकेगी या नहीं? जी, थैंक यू वेरी मच मैम। देखें, इसमें अब सारी सूरत हाल ये है कि अल्टीमेटली ये सारे मामला सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करने हैं। जो पहले से मौजूद ज़ेर समात है नजरसानी की दरख्वास्त, उसको भी, और ये जो आज चैलेंज हुई है इसको भी, अल्टीमेटली ये डोमेन तो सुप्रीम कोर्ट की है कि उसने कानून की तशरीह करनी है और कानून की मंशा को उन्होंने डिसाइफर करना है कि ये क्या कहता है। ये डोमेन जो है और ये फंक्शन जो है ये पार्लियामेंट तो एक्वायर नहीं कर सकती जो सुप्रीम कोर्ट का है, एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है और आप उस फैसले को फ्रस्ट्रेट करने के लिए कोई लेजिस्लेशन करते हैं, तो वो लेजिस्लेशन मेरे नजदीक सस्टेनेबल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। और तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पार्लियामेंट किसी भी सूरत अंडू नहीं कर सकती। पार्लियामेंट का अपना फंक्शन लेजिस्लेशन का है, लेकिन लेजिस्लेशन को भी सुप्रीम कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको देख सकती है कि क्या ये बुनियादी हकूक से मुतसादिम है। अगर मुतसादिम हो तो फिर आर्टिकल 8 के तहत दोबारा वही सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को भी कलअदम करार दे सकती है। तो मेरा ख्याल है ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ इंसाफ की तलबी कम है और पोलिटिकल मनूवरिंग है वो ज्यादा हो रही है। अच्छा सर, इस फैसले में जो सबसे ज्यादा तनकीद हुई थी वो यही हुई थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तो किसी किस्म की दरख्वास्त दायर ही नहीं की गई, जबकि जैसा कि आपने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन और कानून की तशरीह करना। लेकिन तनकीद ये होती है कि इस फैसले के बाद जो कि 12 जुलाई को सुनाया गया था, उसमें ऐसा तासुर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया है। आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आइन को रीराइट करने वाली बात पता नहीं ये कहाँ से कर रहे हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 के तहत कंप्लीट जस्टिस करने का इख्तियार है और जरूरी नहीं है कि उसके सामने वो फरीक मुकदमा हो और उसको सिर्फ इंसाफ मिले।
اگر کوئی شخص کسی کا رائٹ بنتا ہے آئین اور مطابق اور وہ فریق مقدمہ نہیں ہے تو بھی سپریم کورٹ آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف فراہم کرنے کے کی پابند ہے. اور یہ اس طرح کی کوئی ان یوزل بات نہیں ہے کہ زندگی میں یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیٹکس ہو رہی ہے. یہ آئین کی بالادستی کا نعرہ لگا کے اصل میں سیاسی عزائم کو حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سپریم کورٹ کے جو اس کی جو ڈومین ہے اور جو اس کی اتھارٹی ہے ٹو انٹرپریٹ دی لا, اس کو امپیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. میرا خیال ہے یہ پارلیمنٹ کے لوگ شاید اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں. اچھا سر, اگر ہم پارلیمنٹ سے ہٹ کر الیکشن کمیشن کی بات کریں اور ان کے کردار کی بات کریں تو اس حوالے سے بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں. جب 12 جولائی کا فیصلہ آیا تھا تو اس کے بعد الیکشن کمیشن کا بیان آیا کہ ہم نے تو کبھی کہا ہی نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کے بعد یہ دعویٰ کیا گیا کہ تحریک انصاف نے تو انٹرا پارٹی انتخابات کرائے ہی نہیں ہے, تو اتھارٹی کون ہے اور کس کو جو ہے سیٹیں الاٹ کی جائیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم بھی اس فیصلے کے خلاف جائیں گے, نظر ثانی اپیل دائر کریں گے. تو الیکشن کمیشن کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آئین اور قانون کے مطابق وہ کام کر رہا ہے؟ تمام متاثرہ فریق جو ہیں الٹیمیٹلی وہ جائیں گے تو سپریم کورٹ کے پاس ہی, کیونکہ یہ اختیار تو سپریم کورٹ کے پاس ہے, کسی اور ادارے کے پاس تو نہیں ہے, نہ پارلیمنٹ کے پاس ہے نہ الیکشن کمیشن کے پاس ہے. اب جو الیکشن کمیشن کا کردار ہے وہ کس کے چھپا ہوا ہے کہ انہوں نے اس موجودہ انتخابات میں کیا کردار ادا کیا ہے اور کس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو کریش کرنے کی کوشش کی ہے, یہ ساری باتیں ساری دنیا کے سامنے موجود ہے. اب یہ اس طرح کے پریٹیکسٹ کریٹ کر کے بہانہ سازی کر کے تو میرا خیال ہے معاملات کو بگاڑا جا رہا ہے. میرا خیال ہے ان کو پولیٹیکل فورسز کو بیٹھ کر ڈائیلاگ کے ذریعے کوئی راستہ نکالنے کی ضرورت ہوگی, ورنہ یہ تصادم جو ہے ملک کی سالمیت کے لیے اور عوام کی بہبودی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اچھا سر, جیسا کہ آپ نے جب گفتگو کا آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے یا ان کے خلاف نہیں جا سکتی, لیکن ہمیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ یاد ہے کہ جو عدالت ہے وہ کوئی بھی اگر لا قانون بنتا ہے پارلیمنٹ سے اس کو جو ہے وہ کالعدم قرار نہیں دے سکتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہوگا جو کہ جب یہ سماعت شروع ہوگی تو اس کو رکھا جائے گا؟ کس نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو کالعدم قرار نہیں دے سکتی؟ یہ آرٹیکل 8 آئین کے اندر موجود ہے. یہ کہتا ہے کہ جو بھی قانون بنیادی حقوق سے متصادم ہوگا وہ وائڈ ہے, اور اس کا وائڈ ہونے کا ڈیکلریشن سپریم کورٹ کا اختیار ہے, وہ دے سکتی ہے. یہ کون آپ کو بتا رہا ہے کہ اس کے پاس اختیار نہیں ہے؟ یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے آرٹیکل 8 میں. تو سر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بھی تو پارلیمنٹ سے ہی پاس ہوا تھا, اس حوالے سے بھی کافی سماعتیں ہوئی تھیں. چیز کے لیے ایک پرنسپل آف انٹرپریٹیشن تو نہیں نہ ہوتا, وہ تو پروسیجر میں انہوں نے ایک تبدیلی کر دی تھی, اس پروسیجر کی تبدیلی کو سپریم کورٹ نے انڈورس کر دیا کہ دس از جسٹیفائڈ, دس از اوکے. چلے سر, اب دیکھتے ہیں کہ اب کیونکہ تمام سیاسی جماعتوں نے بھی نظر ثانی اپیل دائر کی گئی ہے جس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ شامل ہیں, الیکشن کمیشن نے بھی اس فیصلے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ اس تمام تر معاملے کو کس طرح سے ٹیکل کرتی ہے. ایڈوکیٹ عابد ساقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دن بھر میں آگے بڑھتے ہیں اور اب بات کر لیتے ہیں کہ امریکی تفتیشی ادارے فیڈرل بورڈ آف انویسٹیگیشن نے امریکہ میں قاتلانہ حملوں کی منصوبہ بندی کے الزام میں پاکستانی شہری آصف مرچنٹ کو گرفتار کر کے فرد جرم عائد کر دی ہے. امریکی محکمہ انصاف کہنا ہے کہ 46 سالہ آصف مرچنٹ کے ایرانی حکومت سے مبینہ روابط ہیں. آصف مرچنٹ پر الزام ہے کہ وہ نیو یارک جا کر کرائے کے قاتل سے مل کر قتل کی منصوبہ بندی کر رہا تھا, جبکہ ترجمان وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ ملزم کا سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر قاتلانہ حملے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ آصف مرچنٹ کو 12 جولائی کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب وہ امریکہ سے باہر جانے کی کوشش کر رہا تھا. امریکی تفتیشی ادارہ فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اپنی ناکامیاں دوسروں کے سر ڈال رہا ہے. ایف بی آئی آصف مرچنٹ کی پاکستانی بیوی کو ملوث کر کے پاکستان کا نام لے رہا ہے, جبکہ ایف بی آئی کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ آصف مرچنٹ جولائی اور اگست کے دوران سابق امریکی صدور اور دیگر اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کی پلاننگ کر رہا تھا. ایف بی آئی پینسلوینیا میں ٹرمپ پر ہونے والے حملے کو بھی آصف مرچنٹ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی حکام نے آصف مرچنٹ کے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ ان کا پورا نام آصف رضا مرچنٹ ہے اور وہ پاکستانی شہری ہیں. آصف رضا 1978 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے اور پاکستان میں ہی رہائش پذیر ہیں. عدالت میں استغاثہ کی جانب سے جو ڈاکومنٹس جمع کروائے گئے ہیں ان میں لکھا گیا ہے کہ آصف مرچنٹ نے حکام کو بتایا تھا کہ ان کی اہلیہ اور بچے پاکستان میں ہیں, جبکہ ان کی ایک اور اہلیہ اور بچے جو ہیں وہ ایران میں مقیم ہیں. تو اس حوالے سے کافی ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور فرد جرم بھی آصف رضا پر جو ہے عائد کر دی گئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے, لیکن وائٹ ہاؤس کی جانب سے بھی ایک بیان آیا ہے
انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ قاتلانہ حملے میں آصف رضا کا کسی قسم کا کوئی کردار جو ہے وہ سامنے نہیں آیا۔ اسی پر ہی بات کرنے کے لیے ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف آپ سے کروائے چلتی ہوں۔ ماہر ہیں بین الاقوامی امور کے سید محمد علی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے۔ علی صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر سب سے پہلا سوال تو میں آپ سے یہی کروں گی کہ آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیا یہ معاملہ ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جس طرح پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی اس پہ ایک بڑا محتاط اور نپاتلا بیان دیا ہے کہ ابھی تمام جو تفصیلات ہیں اور حقائق سامنے نہیں آئے ہیں، اس لیے فوری طور پہ کسی بھی الزام یا جو کلیم ہے ایف بی آئی کا اس کے اوپر اعتبار نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ حقائق اور فیکٹ سامنے نہیں آ جاتے۔ دوسری بات جو افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک صفحہ اول کا امریکی چینل ہے CNN، اس نے فوری طور پہ پاکستان کو اس معاملے سے جوڑنے کی کوشش کی اور الزام لگایا، خصوصاً سابق صدر ٹرمپ کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا، جو کہ میں سمجھتا ہوں انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے ایک بین الاقوامی چینل کا۔ اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ جو امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی تردید کی کہ سابق صدر کے اوپر قاتلانہ حملے کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ میں سمجھتا ہوں اس تمام معاملے میں جو سب سے اہم پہلو ہے وہ اس کی ٹائمنگ ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ان کا تعلق مرچنٹ صاحب کا جو جوڑا جا رہا ہے وہ پاکستان اور ایران سے جوڑا جا رہا ہے، اور پھر ٹرمپ صاحب کے اوپر قاتلانہ حملے کا ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اس وقت جو مشرق وسطیٰ کی ایک بہت کشیدہ اور تشویشناک صورتحال ہے، اس میں یہ لگتا ہے کہ اس وقت اس قسم کا بیان سامنے آنا یہ ایک ایسی حسن اتفاق نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک دو دن پہلے بڑا غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ بیان آیا تھا، کچھ ہمارے بھارتی میڈیا کے اکاؤنٹ سے اس طرح کا نیریٹو چلایا گیا کہ جناب پاکستان ایران کو جدید ترین میزائل پرووائڈ کر رہا ہے۔ علی صاحب بتائیے گا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ٹائمنگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے، مشرق وسطیٰ میں جو اس وقت صورتحال ہے، اس کے بعد اسماعیل ہنیہ کو شہید کرنے کا معاملہ ہے، تو آپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں اس تمام تر معاملات کو، ان تمام تر انسیڈنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ؟ جی بالکل، دیکھیں میری بیسیکلی 3 اس کے اوپر دلائل ہیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب تک تمام حقائق اور ثبوت سامنے نہیں آ جاتے کہ اس قسم کے ایف بی آئی کے الزامات کو فوری طور پہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور میں سمجھتا ہوں اسی قسم کا جو بیان ہے وہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بھی دیا ہے، جس کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ البتہ جو دوسرا پہلو جو میں نے کہا وہ امپورٹنٹ ہے، وہ ٹائمنگ کا ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں اس وقت کافی کشیدگی کی صورتحال ہے، تو اس وقت کئی ایسے بیانیے اور نیریٹیوز بنائے جا رہے ہیں جس کا مقصد ایران کے اوپر دباؤ ڈالنا ہے، اور جو ممالک جو ہے ان کے ساتھ سفارتی کوششوں میں انوالو ہیں ان کے اوپر بھی دباؤ ڈالنا ہے۔ آج آپ جانتی ہیں کہ OIC کا وزرائے خارجہ کا بھی اجلاس ہو رہا ہے، اور پاکستان ایران کے ساتھ اس کا اسپانسر بھی ہے، تو یقینی طور پہ اگر اس غیر معمولی اجلاس میں OIC کے فورم سے اسرائیل کی مذمت کی جاتی ہے، غزہ کی صورتحال پہ تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، اور اسماعیل ہانیہ کے قتل کی مذمت کی جاتی ہے، تو یہ ایک سفارتی دباؤ تو مسلمان ممالک کی جانب سے اسرائیل پہ آئے گا۔ تو آپ اس تمام معاملات کو دیکھیں کہ 2 بیانیے پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالنے کے لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ ڈیولپ کیے جا رہے ہیں۔ ایک یہ جو CNN کی طرف سے الزام لگایا گیا کہ جی سابق صدر ٹرمپ کے حوالے سے یہ مرچنٹ صاحب ملوث ہیں، جو کہ وائٹ ہاؤس نے بھی اس کو ڈینائی کیا، اور ایک اور اتنا ہی غیر محتاط اور غیر ذمہ دارانہ بیان یہ آیا کہ پاکستان اپنے جدید میزائل جو ہیں وہ ایران کو دے رہا ہے، جس کا ابھی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہمارے جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے اس کی بھی تردید کی ہے۔ تو یہ تمام اس وقت ایک پروپیگنڈا وار چل رہی ہے، کیونکہ توقع مغربی طاقتیں اور اسرائیل یہ کر رہا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں یا دنوں میں ایران کی جانب سے ایک سخت جوابی کارروائی ہو سکتی ہے، اور اس سے پہلے عالمی رائے۔ ٹھیک ہے سید محمد علی صاحب، ممالک پہ بھی دباؤ ڈالا جائے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا نام اس پر سامنے آ رہا ہے، تو اب سفارتی سطح پر بھی
इस पर तमाम तर मामलात पर जो है वो अपना एक स्टैंड लेना चाहिए। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और कुछ महंगाई और महंगी बिजली की बात कर लेते हैं कि महंगी बिजली तनख्वाहदार तबके पर टैक्स और IPPs को कैपेसिटी पेमेंट की मद में इजाफी अदायगियाँ जो हैं उस हवाले से जमात इस्लामी का जो धरना है वो जारी है और आज 13 रोज़ जो है मुकम्मल हो गए हैं। ये धरना रावलपिंडी में जारी, जबकि गुज़श्ता रोज़ हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा रहा और मुज़ाकरात में कोई पेशरफ ना हो सकी। क़ब्ल-अज़ी मुज़ाकरात का जो पहला दौर है वो 28 जुलाई और दूसरा दौर 31 जुलाई को हुआ था। मुज़ाकरात के तीसरे दौर में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी बातचीत का हिस्सा बने, ताहम अभी भी जो डेडलॉक है वो बरकरार है। हुकूमती मुज़ाकराती टीम और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात आज फिर हो रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब अमीर जमात इस्लामी जुमेरात के रोज़ धरने का मार्च में तब्दील करने का ऐलान भी कर रखा है। तो देखना यह है कि अब ये मामला किस तरह है। हमारे नुमाइंदे सदाकत अली अब्बासी जो हैं वो हमें बताएंगे कि इस वक्त रावलपिंडी जहां पर ये धरना जारी है वहां पर क्या सूरत हाल है। सदाकत बताइएगा, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं आपके पास? इसके खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज़ भी जारी है और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त धरने में मौजूद है, जो अपने मुतालबात लिए हुकूमत के सामने बैठी है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे और उनका धरना बदस्तूर जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफ़िज़ नईमुर रहमान ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वाज़े कर दिया है कि कल जो धरना है वो लियाकत बाग से मुंतकिल करके इसे फैज़ाबाद या इस्लामाबाद की जानिब ले जाया जाएगा। हुकूमत की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी है उसकी जानिब से ये बात कही गई थी कि धरना जो है लियाकत बाग है तो इसको यहाँ पर ही रखा जाए, इसको आगे मुंतकिल ना किया जाए, जिसे जमात इस्लामी की क़यादत ने मुस्तरद कर दिया है। आज हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी और जमात इस्लामी की मुज़ाकराती कमेटी के दरमियान जो है चौथा दौर जो है वो कमिश्नर ऑफिस में शुरू होगा, जिसके बाद जो है पोजीशन वाज़े हो जाएगी कि हुकूमत किस हद तक जो है वो जमात इस्लामी के मुतालबात मंजूर करने में संजीदा है। ठीक है, हमारे नुमाइंदे सदाकत अब्बासी हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स के हवाले से बता रहे थे। इसी पर ही बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के रहनुमा फरीद पराचा साहब ने। उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि मुज़ाकरात कहाँ तक पहुँचे। लेकिन आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो काफ़ी पुरउम्मीद हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे। फरीद पराचा साहब से हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो दावा किया है वफाकी वज़ीर ने क्या वो दुरुस्त है या नहीं। फरीद पराचा साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया दिन भर को वक्त देने के लिए। सर कहिएगा कि अताउल्लाह तारड़ साहब तो काफ़ी पुरउम्मीद हैं और आज तीसरा मरहला जो है मुज़ाकरात का होने जा रहा है। आपने अपने तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात है, मुतालिबात है हुकूमत के सामने रख दिए हैं। हुकूमत का क्या जो रवैया है वो मस्बत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 13वां दिन है और मुसलसल लोग वहाँ मौजूद हैं और हज़ारों की तादाद में मौजूद है। बारिशों के बावजूद मौजूद है, हबस और गर्मी के बावजूद मौजूद है। और मुतालबा हमारा जो है बुनियादी तौर पर आम आदमी का, हर फर्द का है, हर घर का है, पाकिस्तान के हर शहरी का है, हर शहर और देहात का है। और उस लिहाज से जो कुछ हुकूमत के सामने हमने रखा तो कोई उनके पास जवाब नहीं है कि वो हमें ये बताएं कि हमारे मुतालबे में गलती कहाँ है, कौन सी चीज़ गलत है। और ये कि अगर हम शाहाना अखराजात ख़त्म करने की बात करते हैं, अगर हम बिलों पर से टैक्स ख़त्म करने की बात करते हैं, अगर हम कैपेसिटी के नाम पर अरबों रुपए की पेमेंट अदा करने के एक धोखाधही की वारदात और लूट मार की बात करते हैं और आइंदा के लिए रोकने की बात करते हैं तो हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है। अब उसके बाद उनके साथ 3 सेशन हुए हैं, इनमें मामला तो आगे बढ़े हैं और उनकी तरफ से इस बात का इजहार हुआ है कि हम करना चाहते हैं और वजीर आजम भी चाहते हैं और ये मुश्किल है और वो मुश्किल है। एक बड़ी मुश्किल वो IMF की बयान करते हैं। तो हमने बात की जी हम ये कोई सौदेबाजी नहीं आए ना, हमारा कोई जमाती ये एजेंडा है, ये कौम का एजेंडा है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मुज़ाकरात चल रहे हैं और हुकूमत भी संजीदा है और मस्बत रवैया जो है वो दिखा रही है, तो जुमेरात के रोज़ धरने को मार्च में तब्दील करने का मकसद क्या है? हुकूमत को मज़ीद प्रेशराइज करना चाह रहे हैं आप लोग? नहीं, अभी तक तो हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया ना। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि उन्होंने इत्तफाक किया कि मुतालबात ठीक है, अमलन तो कुछ भी नहीं हुआ ना। ना कोई 1 रुपए की भी कमी नहीं हुई, रिलीफ नहीं मिला आम आदमी को।
تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکمرانوں کا اگر یہی خیال ہے کہ یہ کوئی ٹریفک میں رکاوٹ بن رہے، شہریوں کو لیے پرابلم نہیں بن رہے، تو بس یہ پھر 13 دن کا بجائے 23 دن بھی کر لیں تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تک یہ بات واضح کر دی جائے کہ یہ جو ایک دریا سیلاب کی شکل میں آگے بڑھتے ہیں، ان کو حکومتی اقدامات نہیں روک سکتے. یہ عام آدمی کی قوت کا ایک اظہار ہوتا ہے. ابھی بنگلہ دیش میں لوگوں نے دیکھ لیا. تو ہم ان مطالبات کو منوانے کے لیے جو بھی دباؤ کے طریقے ہیں وہ سارے اختیار کریں گے، لیکن پرامن طریقے، کوئی ہماری طرف سے توڑ پھوڑ، کوئی تخریب، کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہوگی. ہم شہری ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان کے مسئلے کے لیے اٹھے ہیں، تو ہمیں کسی پریشان کرنے یا کسی کو ہم سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، حکومتی مذاکراتی ٹیم اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات جو آج وہ پھر سے ہو رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ مذاکرات کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں. فرید پراشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. دن بھر میں واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے کہ بنگلہ دیش میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعظم رہنے والی شیخ حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج گزشتہ روز جو ہے وہ ڈوب گیا تھا. گزشتہ ماہ سے جاری عوامی مظاہروں کے بعد شیخ حسینہ واجد عہدے سے مستعفی ہو کر فوجی ہیلی کاپٹر میں بھارت فرار ہو گئی تھیں. بھارت میں مقیم سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کو امریکہ نے سیاسی پناہ دینے سے انکار کیا تو حسینہ واجد کی برطانیہ میں سیاسی پناہ کی کوششیں بھی ناکام ہو گئی ہیں. بنگلہ دیش میں مشتعل مظاہرین کے ٹھنڈے پڑ جانے کے بعد معمولات زندگی معمول پر آنے لگی ہے. شیخ حسینہ واجد کے دیرینہ سیاسی حریف نوبیل انعام یافتہ محمد یونس کو بنگلہ دیش کا عبوری حکومت کا سربراہ مقرر کر دیا. جو طلبہ ہیں ان کی جانب سے ہی یہ کہا گیا تھا کہ فوج ٹیک اوور نہ کرے بلکہ جو محمد یونس ہیں وہ آئیں اور عبوری حکومت کو لیڈ کریں. جبکہ اگر ہم پروفیسر یونس صاحب کی بات کریں تو ان کا بھی کہنا ہے کہ اگر طلبہ اپنے ملک کے لیے اتنا کچھ کر سکتے ہیں تو مجھ پر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ میں ملک واپس آؤں اور اپنے ملک کو سنبھالوں. ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب سے رابطہ بحال ہوا ہے، انہیں ہم شامل گفتگو کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کہیے گا کہ پروفیسر محمد یونس کے لیے کتنا بڑا یہ چیلنج ہو سکتا ہے اس وقت جو بنگلہ دیش کی موجودہ صورتحال ہے، اس کو ٹیکل کرنا، انتخابات کروانا، اور عوامی لیگ چونکہ ایک بہت ہی مقبول جماعت ہوا کرتی تھی، جو دیگر اپوزیشن جماعتیں ہیں کیا وہ باغ دوڑ سنبھال پائیں گی بنگلہ دیش کی؟ کیا کامنٹ کریں گے، کیا تبصرہ کریں گے آپ اس میں؟ جی، اس وقت تو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی سپورٹ حاصل ہے. پروفیسر محمد یونس نوبیل لوریٹ کو، اور وہ سب سے بڑی ان کی طاقت وہاں کے نوجوانان بنگلہ دیش ہیں. تو کیونکہ نوجوانان بنگلہ دیش یعنی اسٹوڈنٹس کے پیچھے پوری قوم لگ گئی تھی اور انہوں نے انہیں سپورٹ کیا اور شامل ہوئے. اس طرح یہ سلسلہ اسٹوڈنٹس سے شروع ہوا، طلباء اور طالبات سے شروع ہوا، اور یہ سلسلہ پوری عوامی طاقت پکڑ کے اور ابھر آیا. اور اسی نے ایک آئرن لیڈی جس کا کہ تقریباً 16 سال کا اپنا ایک حکومت انہوں نے جس انداز میں کی، جس میں لوگوں کو درندگی کے ساتھ لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، اریسٹ کیا گیا، پکڑا گیا، اپنے لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا، لیکن ساتھ میں بنگلہ دیش نے ترقی بھی کافی کی. اس چیز کو ماننا پڑے گا. اور بنگلہ دیش کا ایکسپورٹ بڑھا، ان کے ریزرو بڑھے، ایک کنٹینیوٹی. اس سے ایک چیز تو ثابت ہو گئی کہ جہاں عوامی طاقت اور خاص طور پر نوجوانوں کی طاقت یہاں ہو، اور نوجوان اگر صحیح سمت میں اپنی طاقت کو استعمال کرنے جیسا بنگلہ دیش میں ہوا، تو ایسی صورت میں آئرن لیڈی ہو یا آئرن مین ہو، اسے گرانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور مستقبل ماضی قریب میں 10 ایسے ممالک ہیں پچھلے 2 دہائیوں میں جہاں کے ایسے انقلاب اسٹوڈنٹس لے کے آئے ہیں، اور اسٹوڈنٹ میں انہوں نے ان حکومتوں کو گرا دیا ہے. یوگوسلاویہ ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا، انڈونیشیا ہو گیا. بنگالی طلباء نے ثابت کیا ہے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں اگر وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. سر اگر ہم عوامی لیگ کی بات کریں تو ہمیشہ سے ان کی اینٹی پاکستان جو ہے پالیسی رہی ہے، اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے درمیان اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے، اور ہمیشہ سے بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کے اثر و رسوخ میں رہا ہے. اب چونکہ عوامی لیگ نہیں ایگزسٹ کر رہی ہے، کہیں گے اتنی مقبول نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس عبوری حکومت میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو پائیں گے؟ نہیں، وہ تو بہتر ہوں گے لازماً، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجوہات ہے نا.
عوامی لیگ ساری کی ساری اپنی طاقت جب سے مجیب الرحمان ان کے والد محترم حسینہ واجد کے اس وقت سے لے کے ایک زہر بھرا گیا پاکستان کے خلاف، وہ زہر انڈیا نے اس کو کیپٹلائز کر لیا. یہ ذرا سوچنے کی بات ہے اور یہ دھیان دینے کی بات ہے. اور کیونکہ انڈیا نے کیپٹلائز کر لیا تو اس لحاظ سے یہ حسینہ واجد صاحبہ انہوں نے اپنی ساری طاقت وہاں سے ڈرا کرنا شروع کی، اور حتیٰ کہ یہ جو 440 افراد جہاں بحق ہوئے، جس میں سب سے زیادہ آخری 24 گھنٹوں میں، اس سے پہلے کہ حسینہ واجد نے ملک چھوڑا اور چھوڑایا گیا، تو اس سے پہلے 440 نوجوانان بنگلہ دیشی ان کا جو ہے وہ قتل عام ہوا، اور اس کی وجہ سے ایک طاقت ابھری. اور اس کی وجہ سے اچھا اس میں ہوا کیا کہ انہوں نے حسینہ واجد نے وہاں سے انڈین انٹیلیجنس سے مدد مانگی، اور وہ پہلے سے وہاں موجود بھی تھے، اور مزید مدد مانگی اور اس چیز کو قابو کرنے کے لیے، کیونکہ ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا یہ مواب اور یہ انسانوں کا سمندر. تو انہوں نے کچھ حربے وہ اختیار کیے جو کہ کشمیر میں اختیار کیے گئے تھے، اور اس کی مثالیں وہاں دے رہے ہیں لوگ. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ظاہر ہے عوامی ایک ریئیکشن جو کہ 15 سالوں سے ان عوام کی وہ تمام اپریشن، وہ تمام جو بڑھتا جا رہا اس اپریشن کے خلاف، تو وہ ایک ساتھ کنورج ہو گیا. ایک جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ حسینہ واجد کو سیف ایگزٹ کیوں دیا گیا، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے کہ کیوں انہیں جو ہے سیفلی ملک سے باہر جو ہے وہ بھیج دیا گیا؟ جی، سیف ایگزٹ کی وجہ تو یہ ہے کہ فوج میں ظاہر ہے ایک 16 سال تک انہوں نے کام کیا ہے، اور جو فوجی سربراہ وہاں ہیں رپورٹ کے مطابق وہ ان کے رشتہ دار بھی لگتے ہیں. تو ایک سیف ایگزٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. 16 سال کی حکمرانی ہو تو وہاں کچھ لائل لوگ ہوتے ہیں، ہیلی کاپٹر بالکل پرووائڈ بھی کر سکتے ہیں، اور انہوں نے بتایا بھی ہوگا کہ آپ نہیں نکلے تو لوگ آ رہے ہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا. تو ظاہر ہے انہوں نے اس میں سے نکلنا تھا. جو زیادہ اہمیت کی بات ہے کہ انڈیا نے فوراً اجیت دوگل نے ملاقات کی، جیسی وہ اتری ہیں وہاں، اس کے بعد فورن منسٹر نے ان سے بات چیت کی. حکومت تو ابھی بھی کافی متحرک ہے اور بنگلہ دیشی آرمی چیف سے رابطے کیے جا رہے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ معاملے کو بہتر طریقے سے حل کیا جائے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر جمیل خان صاحب موجود ہے. سر بہت دن بھر کو وقت دینے کے لیے. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ویلکم کہتے ہیں اور سرگودا شہر کی بات کر لیتے ہیں کہ پنجاب حکومت کا ویژن گاؤں گاؤں چمکے گا، مگر بدقسمتی سے سرگودا کچرے کے ڈھیروں میں تبدیل ہونے لگا ہے. میونسپل کارپوریشن سرگودا کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی سے شہر کے وسطی علاقے کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گئے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. دوسری جانب بلدیہ کاملہ کچرے کے ڈھیر کو آگ لگا دیتا ہے، جس سے شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے. حمید ٹاؤن کرسچن کالونی فیکٹری ایریا میں رہنے والے مکین سراپا احتجاج ہیں. اہل علاقہ کے مطابق گندگی کے انبار اور تعفن سے بچے بیمار ہو رہے ہیں. شہر میں جگہ جگہ گندگی کے ڈھیروں نے میونسپل کارپوریشن کی کارکردگی کا پول کیا ہے. اس پر ہمارے نمائندے علی رضا نے ایک اسپیشل رپورٹ تیار کی ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں. جی بالکل، سرگودا میں 2.5 کروڑ کی خطیر رقم سے قائم کیا گیا اربن ٹرانسپورٹ عرصہ دراز سے کچرا کنڈی کا منظر پیش کر رہا ہے. شہر کا تمام کوڑا اس اربن ٹرانسپورٹ کی جگہ پر پھینک دیا جاتا ہے، جسے شام کے اوقات آگ لگا دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے بچے مختلف بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں. اسی کچرا پوائنٹ کے ساتھ ہی مسجد ہے، جہاں ہر وقت نمازی حضرات کا آنا جانا بھی رہتا ہے، جنہیں بے پناہ مشکلات کا سامنا بھی ہے. شہریوں کے کیا کیا مطالبات ہیں اور انہیں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، چلیے انہی سے بات کر لیتے ہیں. پچھلے 3 سالوں سے متعدد درخواستیں میں دے چکا ہوں، میرے پاس اس کی فوٹو کاپیاں موجود ہیں. کمشنر آفس کے باہر بھی ہم نے پرامن احتجاج کیا. یہ افسران کی ہٹ درمی ہے جو کہ اختیارات ہوتے ہوئے بھی اس کا جو ہے وہ نہیں کوئی حل نکال رہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے یہ کچرا کنڈی ختم کی جائے. جو وزیر اعلیٰ نے کلین اور گرین کا وہ ایک مشن سٹارٹ کیا ہے، کم از کم اس کو کلین کر دیں. گرین ہم لوگ خود کر لیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو کلین کر دیا جائے. میں اپنے ہاتھ سے 100 پودے لگاؤں گا اس ایریا میں. نہ مسجد میں بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ ہی ذکر کر سکتے ہیں. اتنی بدبو ایک اگر کہ وہ ایک ہاتھ تو انہوں نے اپنے منہ پر رکھا ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ جو ہے نا بس اس کے ساتھ ہی وہ سارا کچھ کرتے ہیں. جب جماعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو تکلیف ہے کہ ہر آدمی نے ہاتھ باندھ کر ہی کھڑا ہوتا ہے، لیکن مشکلات بہت زیادہ ہے. ہماری بچوں کے رشتے نہیں ہوتے اس بات میں.
कि जो कोई देखने के लिए आते हैं घर, तो पहले बोलते हैं आपका ये रास्ता जो है ना, ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। अरबों रुपया लगाकर यहाँ पर मीठे पानी की टैंकी बनाई है, उसके अकब के साथ ही इन्होंने कचरा कुंडी बना दी। बीमारियाँ नहीं फैलेंगी और क्या होगा। साथ ही मस्जिद है, मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ना मुहाल होता है कि इतनी बदबू मस्जिद के अंदर जाती है हवा के साथ। मच्छर पैदा होते हैं, मलेरिया पैदा होता है यहाँ पर। तो बराए मेहरबानी करके मरीम नवाब से भी गुजारिश है और आला काम से भी कि इसको यहाँ से ख़त्म किया जाए। कचरा कुंडी यहाँ वैसे का वैसे ही है जैसे पहले था, कोई तब्दीली नहीं आई। यहाँ कम से कम सरगोदे में, हमीर टाउन में कोई तब्दीली नहीं आई। मरीम साहबा के बहुत से ऐलान हैं, लेकिन उनके बावजूद भी कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ मीडिया पे हो रहा है। शहर के वस्त अगर इस कचरा पॉइंट को ख़त्म ना किया गया तो यहाँ पर मौजूद जो रहने वाले शहरी हैं मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला हो जाएंगे। कैमरामैन शाहिद के साथ अली रज़ा, सोनो न्यूज़, सरगोदा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपने देखी कि शहरी किस तरह से परेशान हैं और एक ही मुतालिबा कर रहे हैं कि जो दावे किए जाते हैं उन्हें अमली जामा भी पहनाया जाए। प्रोग्राम में अब कुछ बात कर लेते हैं मौसम की कि ज़ियारत झलमक्सी समेत बलूचिस्तान के मुतादिद इलाकों में गुज़श्ता रोज़ शदीद बारिशों और सैलाबी रैलों ने दर्जनों घरों को बहा दिया। कई इलाकों में राबिता सड़कों पर पानी जमा होने से ज़मीनी राबिता ही मुनक़ता हो। सैलाबी पानी हिफाजती बंदों को तोड़ने के बाद घरों को बहा ले गया, जिसके नतीजे में सिब्बी में सैकड़ों अफराद बेघर हो गए। बोलान और खिची अजला में भी ऐसी ही तबाही देखने में आई है। ज़ियारत में घंटों मूसलाधार बारिश से जो वहाँ का निज़ाम है वो दरहम बरहम हो चुका है। पानी की सतह बढ़ने के साथ ही दोनों डैमों के जो स्पिलवेज हैं वो खोल दिए गए हैं, जिससे ज़ियारत के शहर जंदरा के इलाके जो हैं वो ज़ेरियाब आ गए हैं। सैलाब के बायस दर्जनों कच्चे मकानात को शदीद नुकसान पहुँचा है और कई मकानात मुनहदिम हो गए हैं, जबकि लोग महफूज पनाह की तलाश में हैं। सैलाबी रैलों से ज़ियारत का सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा और दीगर इलाकों से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है, जबकि ज़ियारत के इलाके के जो मेन बाजार हैं वहाँ पर पानी दाखिल हो गया, जिससे दुकानों और बाज़ारों को नुकसान पहुँचा है। झल मक्सी के जो नशेबी इलाके हैं वो सैलाब की वजह से ख़तरे में हैं। अवारान में तमाम तहसीलों का ज़िलाई हेडक्वार्टर से ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। जुड़वां शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी और हब्स का जोर टूट गया, जबकि नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ गए हैं। वासा और कॉरपोरेशन की नाअहली से तमाम 15 बरसाती नाले भी उबलने लगे। शहर भर की मरकजी शाहराह, मरी रोड, मरीड चौक और माल रोड और राजा बाजार में पानी जमा हो गया है और वासा को हाई अलर्ट करते हुए रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। महकमे मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई कर दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, केपी, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाएं चलने और गरज चमक के साथ मजीद बारिश, जबकि शिमाल मशरकी पंजाब, खित्ता, पोठोहार, बलाइकी और कश्मीर में चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। केपी में शदीद बारिशों से हंगू कोहाट से सेंट्रल औरकजई को मिलाने वाली शाहराह सैलाबी रैले में बहने की वजह से मुतादिद गाड़ियां फंसने से मुसाफिरों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे इस वक्त मुराद खान और रज़ाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। मुराद, कहिएगा कि सैलाबी सूरत हाल वहाँ पर पैदा हो चुकी है, इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक है और क्या मनाजिर आप देख रहे हैं वहाँ पर? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला की तरह कबायली जिला और अगज़ी में भी हालिया बारिशों की वजह से हंगो और कोहाट से सेंट्रल और अगज़ई दरनशहान को मिलाने वाली मेन शाहराह 3 जगहों पर खराब हुई है, जिसकी वजह से ओखानो पट्टे, गजदारा और दरनशहान का कस्बे में आए रोज मुतअद्दिद गाड़ियां पहुंच जाती है, जिसको अवाम घंटों कोशिशों के बाद निकाल लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक मुसाफिर मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, तूफानी बारिशों की वजह से ये सैलाबी रैली ने, पानी ने ये सड़क तकरीबन 3 मुकामात पर इन फर्श को बहुत नुकसान पहुंचाया है और मुसाफिरों को बहुत तकलीफ है, खासकर बच्चों को, औरतों को। मुंतखब NNA-MPS से दरखास्त है कि वो इन फर्शों के लिए कुछ ना कुछ करे और जल्द अज जल्द इसकी मुरम्मत कराए। कुछ ज्यादा फंड भी नहीं लगेगा इंशाल्लाह। इनका यही कहना है कि जिला इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदान ने इस फर्शों के हवाले से इक़दाम करे और इसको तमीर कराया जाए। जी ठीक है, मुराद हमें बता रहे थे तमाम तर सूरत हाल के हवाले से, जबकि बलाई इलाकों में तबाही जो है इस वक्त जो है और कागान से महांडरी में पुल न होने से वादी का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया है। महांडरी में बरसाती रैले से दरिया के किनारों को बंद करने से झील के पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। मियाँ अब्दुल वहीद हमारे साथ मौजूद हैं और वो बताएंगे कि इस वक्त वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। अब्दुल वहीद, बताइएगा कि वहाँ के मकीनों की क्या सूरत हाल है, उन्हें किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मानसेरा की वादी कागान के इलाका मांडरी में मौजूद हूँ,
گزشتہ 7 روز قبل آنے والا برساتی ریلے نے مانڈری بازار اور منور ویلی کو مکمل طور پر انفراسٹرکچر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ میں اس وقت میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں دریائے کنار سے بننے والی جھیل جو انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر لی ہے۔ 7 روز بعد یہاں پر NHA نے کام تو شروع کر دیا لیکن پانی کی سطح بدستور بلند ہو رہی ہے، جس سے یہاں پر مقامی ہوٹلز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو شاہراہ کاغان بھی بالکل قریب ہے، اس سے بھی لوگوں کو شاہراہ کاغان کا بے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ دوسری جانب اگر عوامی مشکلات کی بات کر لی جائے تو یہاں پر اشیاء خردنوش کی بتایا جا رہا ہے قلت بھی پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم گزشتہ روز تو چھوٹی گاڑیوں کے لیے راستہ کھول دیا گیا تھا، آج عارضی طور پر صرف پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے راستہ ہے، جس سے وادی میں آنے جانے کا گاڑیوں کا آمد رفت نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ جی ٹھیک ہے، میاں عبدالوحید ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ وحید آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ لاہور کو ڈیولپ کرنے والی اتھارٹی LDA نے لاہور میں اپنا الگ تھانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ LDA نے پنجاب پولیس سے SP DSP سمیت دیگر افسر اور ملازمین حاصل کرنے کے لیے محکمہ داخلہ کو سفارشات کر دی ہیں۔ قبل ازیں LDA کو جن علاقوں میں کارروائی درپیش ہوتی ہے وہاں مقامی تھانوں میں استغاثہ دے کر کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ LDA میں الگ تھانہ بننے کے بعد تمام علاقوں میں اسی تھانے سے کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ تو یہ LDA نے فیصلہ کیا ہے، اسی پر ہی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے علی شیراز، ان سے تمام تر جو ہے وہ ڈیٹیلز لیتے ہیں۔ علی، سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اگر ہم شہر کی بات کریں یا تو ہر جگہ تھانے موجود ہیں، پولیس کی بھی اچھی خاصی نفری ہے، تو LDA کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی کہ انہوں نے جو ہے اپنا الگ سے تھانہ بنانے کا فیصلہ کیا؟ جی بالکل، یہ لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے جس کی بائی لاس کی خلاف ورزی کے اوپر، جس میں بلڈنگ کنسٹرکشن، غیر قانونی تعمیرات، غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل فیسیں ادا نہیں کی جاتی تھیں ان کے خلاف کارروائی کے لیے جو مقامی تھانے ہوتے تھے وہاں پر استغاثہ دیا جاتا تھا، جس کی FIR کے لیے کئی دن لگ جاتے تھے اور بہت ساری جگہوں کے اوپر جو ہے وہ پولیس کے ساتھ معاملات اگر طے نہیں ہو پاتے تھے تو وہ چیزیں جو ہے پینڈنگ ہو جاتی تھی اور کئی لوگوں کے خلاف کارروائی ہو نہیں پاتی تھی، جس کے اوپر LDA نے باقاعدہ طور پر ایک سمری ارسال کی ہے جو کہ محکمہ داخلہ کو بھیجی ہے کہ لاہور کے اندر جس طرح اینٹی کرپشن کا اپنا ایک تھانہ ہے، اینٹی کرپشن جس بھی کسی کیس کو ہینڈل کرتا ہے وہ خود اس کی FIR کرتا ہے، اسی طرح ایکسائز والے بھی اپنی خود FIR کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی ایک تھانہ مختص کیا جائے جس کے لیے وہ باقاعدہ LDA کے صرف کیسز جو ہیں ان کو ڈیل کرے گا۔ اس حوالے سے جو ہے سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی ارسال کر دی گئی ہے اور اس میں SP DSP اور جو پولیس کی ہرارکی بنتی ہے وہ تمام لوگ جس تھانے میں موجود ہوا کریں گے اور LDA بائی لاس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے مقدمات انہی تھانوں کے اندر جو ہے وہ درج کیا جائے گا، جو کہ موقع کے اوپر ہی FIR درج کی جائے گی اور اسی کے حوالے سے جو ہے تمام انویسٹیگیشن بھی وہی تھانہ جو ہے سر انجام دے گا، جس میں جو غیر قانونی اقدام کیے جاتے تھے، بلڈنگ بائی لاس کی خلاف ورزی کی جاتی تھی، اس کے اوپر فوری ایکشن کے لیے یہ تھانہ جو ہے بنے گا جس کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر کارروائی کی جائے گی اور اس سے کافی حد تک جو انلیگل کنسٹرکشن ہے اور غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو کور ان کے اوپر جو ہے LDA نے پنجاب پولیس SP DSP سمیت دیگر افسر اور ملازمین جو ہیں وہ حاصل کرنے کے داخلہ کو سفارشات جو ہیں پیش کر دی ہیں۔ ہمارے ساتھ علی شیراز موجود ہے۔ علی، آپ کا بہت شکریہ۔ دن بھر سے اتنا ہی، کل پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔